بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں ہم۔ آگے ہم پڑھ رہے تھے انا فی خلق السماوات والارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر رات اور دن کے بدلنے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ والفلک اللاتی تجری فی البحر، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی تیسری جو ہے نشانی بتا رہے ہیں کہ کشتی اور جہاز کے پانی میں چلنے کو جو ہے نشانی بتایا گیا۔ ایک تو لوہا اور تانبا 1 منٹ کے لیے پانی پر نہیں ٹھہرتے، مگر جہاز اور کشتی جس میں منو لوہا اور تانبا لگا ہوتا ہے، ان جہاز اور کشتیوں کو پہاڑ جیسی موجوں سے بچانا اور ان کو ہوا کے موافق رکھنا سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ پھر آگے دلیل دی آسمان سے جو ہے بارش کا اتارنا، بادل سے بارش کا نازل ہونا۔ ارشاد فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور قدرت کاملہ کی پکی نشانی ہے۔ ہزارہ من پانی بادلوں میں بھرا ہوتا ہے، جس کو فرشتے ہوا میں ادھر ادھر لیے پھرتے ہیں، جہاں جس قدر ضرورت ہوتی ہے اللہ کی رضا سے اور اللہ کے حکم سے اس کو برساتے ہیں۔ آگے دلیل دی پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرنا، یعنی بارش اور پانی سے خشک اور تپتی ہوئی زمین، مردہ زمین اثر نو زندہ ہو جاتی ہے۔ اس میں غلہ، اناج، پھل پھول، درخت وغیرہ اگانا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ آگے دلیل دی زمین پر ہر قسم کے حیوانات اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے۔ حیوانات کی ہزاروں انواع اقسام ہیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے اور ان کو غذا بھی جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دی کہ ہواؤں کے بدلنے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کبھی گرم لو ہوا چلتی ہے اور کبھی کہیں جگہ پہ ٹھنڈی چلتی ہے، کہیں زیادہ ہوا چلتی ہے اور تو کہیں کم، کہیں اللہ کی رحمت بن کر یہ برستی ہے اور کہیں اللہ کا قہر و جلال بن کر ہلاکت کا سبب بنتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے درمیان فرمایا کہ میں نے جو چیزیں پیدا کیں، 7 آسمان بنوائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت کی دلیل یہاں سے دی۔ پانی سے بھرا ہوا بادل فضا میں ہی معلق رہتا ہے، نہ ہی تو وزن سے اپنے نیچے گرتا ہے اور نہ ہی کسی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت بن کر برستا ہے۔ صرف انہی لوگوں پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آتا ہے جو اللہ کی جو ہے نشانیوں کو نہیں مانتے۔ ان میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم اور دانا ہے اور تمام جو ہے قدرت سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پچھلی آیت میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتا دی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام جو ہے نظام ہستی کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی اللہ کا جو ہے نہ تو سفارش پیش کر سکتا ہے اور نہ کوئی اللہ کا ساتھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نشانیاں بتا کر انسان کو کھلی اور واضح دلیل دے دی کہ اگر عقل والے ہوں تو انہی نشانیوں کو لے کر ایمان قبول کر لیں، کیونکہ اگر کوئی کائنات میں ہے تو اللہ ہی ہے یہ جو تمام نظام چلا رہا ہے۔ اگر کسی انسان کے قبضہ قدرت میں یہ سب ہے تو وہ اس کی دلیل پیش کریں اور اس کو سامنے لے کر آئیں۔ یہود جو کہ بار بار کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قیامت والے دن بخشے نہ جائیں، کیونکہ ہم میں نبی بہت زیادہ آئے ہیں اور ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ بھی جو ہے نیک اور پرہیزگار ہیں، اگر ہمیں عذاب ہوگا بھی تو ہمیں گسالہ پرستی کی وجہ سے جو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کیا تھا وہ ہوگا، اور پھر ہماری سفارش کی جائے گی اور ہم جو ہے جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو واضح بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی ساتھی اور ہم مددگار ہے، نہ تو تمہیں وہ قیامت والے دن جو ہے نفع پہنچائے گا اور نہ ہی دنیا میں کوئی ایسا کام کرنے والا ہے جس طرح کے کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ رات اور دن کا بدلنا، انسانوں کے لیے بادل جو ہے بارش برسانا اور ٹھنڈی ہوا کا چلانا اور کبھی اس کو گرم کر دینا، یہ سب قبضہ قدرت اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو پھر تم اس کو سامنے لاؤ، اور جب تم کہتے ہو کہ ہمارے بہت سارے مددگار ہیں تو ان کو بھی لے آؤ اور خود بھی اس میں شامل ہو جاؤ، تو تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔